بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے، دنیا کا نظام ذرا اللہ کا الگ ہے، آخرت کا الگ ہے۔ دنیا میں خیر بھی عام ہے اور شر بھی عام ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی ابتلا کہیں، آزمائش کہیں، عذاب کہیں، ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، تو اس میں عام انسانیت مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور تو اس وقت کرونا وائرس جس نے پورے عالم انسانیت کو گھیرا ہوا ہے، اور آج کی اطلاعات تقریباً 1,92,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، اور پوری دنیا جو ہے لاک ڈاؤن ہو چکی ہے اور معطل ہے سارا نظام دنیا کا۔ ہر طبقہ متاثر ہے، ہر مذہب والے لوگ متاثر ہیں اور ہر خطے والے متاثر ہیں۔ وہیں اس کے اثرات مذہب پر بھی پڑے، دین پر بھی پڑے اور دنیا کے مذاہب پر بھی پڑے، چاہے اسلام ہو یا اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ہوں۔ چونکہ مساجد وہ مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ ہیں اور وہاں 5 وقت اجتماعات ہوتے ہیں، اور حرمین شریفین وہ بھی امت کے بڑے مراکز میں سے ہے، جہاں آج کل کے دنوں میں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے تھے۔ تو یہ ان حالات میں 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک طبی نقطہ نظر، اس کے ماہرین ڈاکٹر حضرات ہیں، اور دوسرے مذہبی حوالے سے۔ ہمارا مذہب علاج معالجے کا قائل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں کہ ما من داء الا جعل له دواء فاذا اصیبت دواء الداء برئ باذن اللہ۔ ہر بیماری کے لیے اللہ نے کچھ علاج رکھا ہے، جب اللہ کا ارادہ ہو اور وہ دوائی استعمال ہو اور اللہ کا ارادہ ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مشیت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم متعدی بیماریاں کہتے ہیں، کہ ایک انسان سے یا کسی ایک سے دوسرے میں منتقل ہونا۔ اگرچہ یہ لگ جانا یہ بھی اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کا امر نہ ہو تو وہ ایک دوسرے میں سرایت نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا بندہ جس کو بیماری لگتی ہے، ظاہر ہے کسی اسباب کے حد تک تو ہم کہیں گے کہ وہاں سے منتقل ہوا۔ جیسے آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی حیوانات سے یہ انسان میں آیا اور پھر انسانوں میں دوسرے انسانوں میں پھیل رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلا حیوان جو ہے اس میں یہ بیماری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ تو پہلے انسان سے جب دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے، اس لیے شریعت نے احتیاط بھی رکھا۔ مثلا جہاں وبائی اور طاعونی بیماری پھیل جائے تو وہاں فرمایا گیا ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ لا یورد ممرض علی مصحح، کہ کسی بیمار کو، تنگرست کو بیمار کے پاس نہ لایا جائے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو شام میں وبا پھیلی تھی طاعون کی، اور وہ جانا چاہتے تھے، تو آگے جب اطلاع ملی، مشہور آج کل آ رہا ہے سب کے علم میں ہے، تو حضرت عمر نے لشکر کو روکا اور وبائی علاقے میں نہیں لے گئے، اور فرمایا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کے تقدیر سے بھاگتے ہیں اللہ کے تقدیر ہی کی طرف، یعنی یہ تدبیر بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو وہ آگے نہیں گئے، اور پھر حدیث بھی ان کے سامنے آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹھیک لوگ ہیں ان کو وبائی امراض کے علاقوں میں جانے سے منع کیا ہے، اور جو وبا پھیل چکی ہے وہ وہاں سے نہ بھاگیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں گے تو بچیں گے، وہ تو اللہ نے جس کی موت لکھی ہے وہ تو ویسے ہوگا۔ تو یہ فر من المجذوب وہ حدیث بھی ہے کہ جذام والے سے آپ دور رہو، احتیاطی تقاضے وہ بھی اپنے جگہ ہے۔ اس لیے یہ مذہبی طبقے کے متعلق یہ کہنا کہ وہ احتیاطی تدابیر کا قائل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے مذہب کا حصہ ہے احتیاطی تدابیر۔ اب ظاہر ہے ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں،
تو یہ ایک بیماری ہے. اس فن کے ماہرین ڈاکٹر حضرات ہیں, طبی عملہ ہے, طبی ماہرین ہے, میڈیسن کے ماہرین ہے. جب عالمی ادارہ صحت WHO اور دیگر ادارے وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں ہے کرونا وائرس کا, صرف ایک تدبیر ہے احتیاط کہ وہ فاصلے رکھیں, تو اس سلسلے میں حکومت سے, صدر مملکت سے بھی بات چیت ہوئی. بلکہ 19 فروری کو صدر صاحب نے مجھے ٹیلی فون بھی کیا. اس کے بعد غالباً 26 مارچ کو 19 مارچ کو تو فون کیا تھا, اور 26 مارچ کو پھر گورنر ہاؤسوں میں پورے ملک کے علماء مکاتب فکر سے انہوں نے ٹیلی فونک رائے لی تھی. اور اس کے بعد پھر چند دن پہلے بھی گورنر ہاؤسز سے پورے ملک میں اکابر علماء نے اپنی رائے دی. اس کے علاوہ کراچی میں بھی مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء نے ایک اعلامیہ مرتب کیا, اور اس سب کے نتیجے میں 20 نکاتی ایجنڈا آیا. اور الحمدللہ ہم پاکستان کی تعریف کریں گے, اور کئی اعتبار سے الحمدللہ پاکستان دینی حوالے سے دنیا کے مسلمان ملکوں میں سر فہرست بھی ہے. یہاں الحمدللہ جتنے بڑے علماء ہیں, دینی ادارے ہیں, دین کے کام کرنے والے ہیں, عامت الناس کا دین سے جتنا تعلق ہے, مساجد آباد ہیں, عبادت گاہیں آباد ہیں, دین کے شعبے فعال ہیں, اتنا شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اور علماء نے اپنے مذہبی حریت اور آزادی بھی برقرار رکھی ہے. اور حکومتیں بھی ہماری, چونکہ جمہوری ملک ہے ہمارا, تو علماء اور مذہبی طبقہ اس کا ایک حصہ ہیں, اور ان کا ایک کردار ہے پاکستان بنانے میں بھی, پاکستان کو قائم رکھنے میں بھی, اور اس کے حفاظت میں. چونکہ ہمارا یہ ملک ہے تو ہم اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہاں تجاویز آئیں اور 20 نکاتی ایجنڈا آیا. اختصاراً میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ زیادہ جمگھٹا نہ ہو. تو صدر صاحب نے علماء کے رائے سے اتفاق کیا, اور تجویز ہوئی کہ نمازیں تراویح ہوتی رہیں گی, مساجد کھلی رہیں گی, جمعہ کی نمازیں بھی ہوں گی, 5 وقتہ نمازیں بھی ہوں گی, احتیاطی تدابیر ہوں گی. اس میں یہ تھا کہ ایک مناسب فاصلہ رکھا جائے. ابتدا میں تو یہ تھا کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہو, پھر غالباً WHO کا وہ آیا تھا کہ نہیں 3 فٹ تک کافی ہے. کچھ انتظامیہ کی طرف سے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ 3 فٹ تو ہونا چاہیے, تو اس سے زیادہ بھی. اور اس طریقے سے ایک صف اور دوسرے میں بھی مناسب فاصلہ ہو. اور جو قالینیں بچھی ہیں مساجد میں, چونکہ اس میں وائرس کے جمع ہونے کا کہتے ہیں زیادہ احتمال ہے, تو اس کو ہٹا دی جائیں, اور مساجد کے فرشوں کو باقاعدہ دھویا جائے, صفائی ستھرائی کا خوب اہتمام کیا جائے. تو الحمدللہ علماء نے پہلے بھی کچھ شروعات تو ہو گئی تھیں, لیکن ابھی جو مجھے تازہ اطلاعات ہیں تقریباً رمضان کے آمد ہی کے ساتھ, یعنی کل سے اور پرسوں سے جو میں نے معلومات کی ہیں الحمدللہ اس پہ, یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں 90% سے زیادہ عمل ہو رہا ہے اس پہ. اور فاصلے رکھیں, جیسے خود کوئٹہ شہر کے حوالے سے جس مسجد کا میں امام ہوں, مرکزی جامع مسجد, سب سے بڑی مسجد وہ ہوتی ہے, تو جہاں عام دنوں میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, لیکن آج کل چونکہ بازار بھی بند ہے, تھوڑا سا خوف بھی ہے, بہت سی وجوہات ہیں, تو اس تعداد کے تو لوگ نہیں ہیں, لیکن ہم نے مکمل لوگوں پہ پابندی رکھی ہے. کل جمعے کی نماز میں بھی, تراویح میں بھی, 5 وقتہ نمازوں میں بھی, اور باقاعدہ تقریباً 4 فٹ سے ایک بندے اور دوسرے کے درمیان 4 فٹ سے زیادہ فاصلہ ہے, اور باقی مساجد میں بھی اسی طریقے سے کیا گیا ہے. تو ہم مذہبی طبقہ وہ بالکل ہم حکومت کے ساتھ معاون ہیں, اور یہ کار خیر ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی. تو DC صاحب سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, گورنر صاحب سے بھی ہوئی, IG پولیس سے عبدالرزاق چیمہ صاحب سے ہوئی, اور صدر صاحب سے تو میں نے آپ کو بتلایا. تو باقی جو ان حضرات کے, تو ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے
جب مسجدوں سے نکلتے ہیں تب بھی ہم لوگوں کو بڑی سختی سے تاکید کرتے ہیں کہ آپ ایک جلوس کے شکل میں نہ نکلیں اور تھوڑے سے فاصلے سے اور وقفے سے آپ مساجد سے نکلیں. تو ہم پوری تاکید کر رہے ہیں اور الحمدللہ لوگ تعاون کر رہے ہیں اور بات مان رہے ہیں.